اے پیارے نبی آپ کو ہم نے بھیجا ہے، 3 چیزوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے، شاہداً و مبشراً و نذیرا۔ شاہد حاضر اور موجود کو کہتے ہیں، جو حاضر ہوتا ہے موجود ہوتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ، اسے کیا کہتے ہیں؟ حاضر، شاہد۔ اور مبشر جنت کی خوشخبریاں دینے والا، و نذیرا اور دوزخ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا۔ تو یہ جو رب نے فرمایا شاہداً، ہم نے حاضر و موجود بنا کر آپ کو بھیجا ہے، تو اس لفظ میں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے وقت کا تعین نہیں فرمایا، یعنی وقت نہیں بتایا کہ کس وقت میں آپ موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور کس وقت میں آپ حاضر نہیں ہوں گے، یہ بات نہیں بتائی۔ مطلق فرمایا ہے کہ آپ حاضر ہیں۔ اور دوسری بات، اس آیت کریمہ میں جگہ بھی نہیں بتائی کہ آپ کس جگہ پر، کس شہر میں، کس بستی میں، کس مکان میں آپ موجود ہوں گے اور کس جگہ پہ آپ موجود نہیں ہوں گے، یہ بات بھی نہیں بتائی۔ یعنی علماء کی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مکان بتایا ہے نہ زمان بتایا ہے، زمانہ بھی نہیں بتایا، جگہ بھی نہیں بتائی، یعنی وقت بھی نہیں بتایا، شہر بستی قریہ مکان بھی نہیں بتایا کہ میرا نبی کب موجود ہوگا، کہاں موجود ہوگا، کب موجود نہیں ہوگا، کہاں موجود نہیں ہوگا، یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ مطلق آیت ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ، جب تک قرآن ہے قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اور قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، اور قرآن کی آیت بھی باقی رہے گی۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک قرآن رہے گا، لوگ قرآن جب تک پڑھتے رہیں گے، تو جب تک پڑھیں گے، جس زمانے میں پڑھیں گے، چاہے وہ زمانہ حضور کا ذاتی زمانہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہو، صحابہ کے بعد کا زمانہ ہو، آج کا زمانہ ہو، ہم سے بعد کا زمانہ ہو، قیامت کی قریب کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، جس وقت بھی، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، تو اس وقت یہ پتہ چلے گا کہ نبی کل بھی موجود تھے، نبی آج بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ چونکہ رب نے جو فرمایا موجود ہے، موجود بنا کر دیتا ہے، حاضر بنا کر دیتا ہے، اور حاضر بنا کر بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا اپنا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمام نبیوں کے بارے میں گواہی دوں گا اللہ کی بات میں۔ حالانکہ نبی پاک تو سر سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، پہلے نبی ہو گزرے، اور ان کے گزرنے کے بعد حضور آئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کے متعلق، پہلے تمام گزرے ہوئے نبیوں کے متعلق ہمارے نبی پاک گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اپنی امت کے بارے میں، جو امت حضور کے زمانے میں موجود تھی، اس امت کے بارے میں بھی، اور آج کا زمانہ جو حضور کے بعد کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ اس دور میں جو لوگ ہیں اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان سب کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی پاک کسی کی گواہی کیسے دیں گے، معاذ اللہ وہ تو فوت ہو گئے، معاذ اللہ وہ تو مار کی مٹی میں مل کے استغفر اللہ العظیم، ان کا زمانہ تو ختم ہو چکا، تو آج ان کے گیت کیوں گاتے ہو، آج ان کی عظمت بیان کیوں کرتے ہو، آج ان کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو ہم قرآن کی یہ آیت پڑھ کے عالم اعلان یہ بات کرتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کل بھی موجود تھے، ہمارے نبی آج بھی موجود ہے، اور
وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے موت حضور کے پاس آئی اور اس وعدے کے مطابق حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضور دنیا سے وضاحت تشریف لے گئے اور خود حضور نے فرمایا میرا دنیا میں موجود رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت تو آپ برکت ہے، خیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ پردہ فرما لیں گے وضاحت تو اس کے بعد آپ ہمارے لیے خیر اور برکت کیسے ہوں گے، بہتری اور فائدہ کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعہ کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی یہ اعمال آپ پر پیش کیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو تب بھی تمہارے اعمال مجھ پر قبر میں پیش کیے جاتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور جب میں تمہارے اچھے اعمال دیکھوں گا تو میں خوش ہو کے تمہیں دعا دوں گا، اور جب تمہارے برے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. تو کیا پتہ چلا کہ حضور کا یہاں تشریف فرما ہونا بھی ہمارے لیے خیر اور حضور کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہمارے لیے خیر، کہ حضور وہاں بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں گے. تو عزیزان گرامی کا جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ہمارے نبی پاک آپ کی روح انور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. باقی اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ نبیوں کے متعلق حضور گواہی دیں گے، اپنی امت کے متعلق حضور گواہی دیں گے، تو جو شان والے، عزت والے، مقام والے نبی ہو گزرے ہیں ذرا اندازہ کرو ان کا مقام کتنا ہوگا کہ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی زبیب اللہ ہے. ہمارے نبی پاک کی کیا شان ہے، ان سارے نبیوں کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں حضور دیں گے. اس لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بتایا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ و مقام سب نبیوں سے افضل والا ہے. اس لیے وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ سب سے اولا جیلے ٹور جائے کسی اور مشکل جگہ سے پاس جائے تو پتہ لگے اپنا کوئی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اتنے ساڈا چاچا ہے، اتنے ساڈا ماما ہے، اتنے ساڈا فلاں رشتہ دار ہے، اتنے ساڈا فلاں عزیز ہے، کوئی پریشانی والی گل نہیں، خیر ہے. ذرا اندازہ تو کرو جب قبر وچ جاؤں گے تو سانوں پتہ ساڈا نبی اوتھے بھی ہوئے گا. حشر وچ جاواں گے، میدان محشر وچ جاواں گے، ساڈے
نبی پاک بیٹھے بھی ہوں گے اسی اس واسطے اپنے ہمارا نبی ہمارا نبی آکھے جو ٹھنڈ پوے تو پھر محبت رانا کو سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہمارے نبی کی شان عظمت سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. کسی اور نبی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا. آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے ہیں. کم و بیش کتنے؟ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں. لیکن کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو جمع نہیں کیا, ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کیا, جمع نہیں کیا. لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو رب ذوالجلال نے تمام نبیوں کو معراج کے موقع پر سب نبیوں کو اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے پیغمبر ہو تم سب کا امام آ رہا ہے. اب تم سارے کے سارے نبی اپنے مزارات سے نکل کر میرے نبی کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جاؤ. ایک تو میرے اس نبی کا استقبال کرو اور دوسرا اس نبی کی زیارت کا شرف حاصل کرو, اور تیسرا اس نبی کی اقتدا میں اس نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو یہ بتا دو, اے دنیا والوں, اے دنیا والوں, ہماری شان بڑی, ہم صفی اللہ بھی, ہم نبی, ہم نجی اللہ بھی, ہم زبیب اللہ بھی, ہم خلیل اللہ بھی ہیں. لیکن جس کے استقبال کے لیے آپ کی توجہ ادھر ہے, میں آپ کو بڑی بات سنا رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے. کسی نبی کے لیے اللہ نے نبیوں کو جمع نہیں فرمایا. میرے اور آپ کے پیارے نبی جب عرش اعلیٰ کی سیر کو رب کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اللہ سارے نبیوں کو فرماتا ہے آج مسجد اقصی میں آ کر میرے نبی کا استقبال بھی کرو, ان کی زیارت بھی کرو, ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے کائنات والوں کو بتا دو کہ ہماری بڑی بڑی شان, ہمارے بڑے بڑے مرتبے, اللہ نے ہمیں کتابیں بھی عطا کی, نبوت اور رسالت بھی دی, اور ساری شانیں, ساری برکتیں بھی عطا کی. پر جس نبی کے استقبال کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, جس نبی کو آج عرش اعلیٰ کا مہمان بنایا جا رہا ہے, وہ نبی ہم سب کا نبی اور ہم سب کا امام ہے. وہ ہم سب کا امام ہے. نبیوں کو بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت اور حضور کی رفعت, حضور کی شان کے لیے جمع کر کے ان سے بھی اعلان کروایا کہ بتا دیجئے کہ ہم بڑی شان والے, پر جو آ رہا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ شان والے. شاید میں نے 2-3 جمعے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ نبی پاک کے آنے کی خوشی ہے نا, جہاں جہاں نبی آئے, جہاں جہاں نبی گئے, وہاں وہاں خوشیاں دی گئی. دنیا میں آئے, دنیا نے خوشی, مسجد اقصی میں گئے, مسجد اقصی میں خوشیاں, عرش پہ گئے, عرش کے فرشتے, گھوڑے, غلمان, سب حضور کی خوشیاں کر رہے ہیں. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس وقت نبیوں نے بھی ہم اپنے الفاظ میں ان کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں ہی کہا ہوگا, وہ نبیوں میں اے نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء
ہمارے نبی کا سب نبیوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اگر میری نبیوں سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی نا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں امام محمد رضا، اگر قیامت کے دن نبیوں سے ملاقات ہوگی نا تو میں نبیوں سے بھی پوچھوں گا، میں نبیوں سے بھی سوال کروں گا کہ اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے پیغمبروں، کیا تم بھی اسی نبی کے غلام ہو جس نبی کے ہم غلام؟ کیا تمہارا بھی وہ نبی ہے جو ہمارا نبی ہے؟ کروں عرض مال کو، کروں عرض مال کو، کیا تمہارا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے جو ہمارا نبی ہے؟ تو ہمارے نبی پاک سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اور آگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات، حضور کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ اللہ پاک نے جن انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ انسان اگر ایماندار ہونا چاہے، مسلمان ہونا چاہے تو رب نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکو گے جب تک تم میرے نبی سے محبت نہیں کرو گے، میرے نبی کو اپنے ہر فیصلے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو۔ اگر آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت اور شان میں قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ کتنی محبت والا لفظ ہے۔ ہم کہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا خالق و مالک ہے، ہمیں ضرورت پڑے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، پر قربان جائے اپنے نبی کی شان پر، اپنے نبی کی عظمت پر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، ساری دنیا کا رب ہوں میں، ساری دنیا مجھے رب کہتی ہے، میں ساری کائنات کا خالق ہوں۔ اسی طرح اے میرے محبوب، میں آپ کا بھی رب ہوں، آپ کا بھی خدا ہوں، آپ کا بھی خالق ہوں۔ ساری دنیا میری تخلیق ہے اے محبوب، پر مجھے رب ہونے پہ اگر ناز ہے تو وہ اس بات پہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ رب ساری کائنات کا ہے، لیکن اللہ حضور سے فرماتا ہے سونیا مجھے تیرا رب ہونے پہ ناز ہے۔ تو اللہ قسم اس بات کے ساتھ فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ یہ دنیا والے اپنے ہر فیصلے میں جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مان لے ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی جب تک تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے اس وقت تک اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ حاکم اس کو مانا جاتا ہے جس کا احترام دل میں ہو، جس کی محبت دل میں ہو، جس کا پیار دل میں ہو۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے میری زندگی کے فیصلے بھی یہی کرے، میرے ہر معاملے کا فیصلہ یہی کرے، کیونکہ اس سے مجھے محبت ہے، اس سے مجھے پیار ہے۔ تو جس سے پیار ہوتا ہے تو اس سے بندہ اپنا حاکم بھی مانتا ہے، اس سے اپنا بادشاہ بھی مانتا ہے۔ رب ذوالجلال نے کائنات کے انسانوں کے ایماندار ہونے کو مشروط کر دیا ہے اپنے نبی کی محبت سے۔ اپنے نبی کی محبت سے مشروط کر دیا کہ جس کو حضور سے پیار ہوگا، جس کو نبی پاک سے محبت ہوگی، وہی کامل ایمان والا ہوگا،
یوں تو کوئی جتنے بھی نمازیں پڑھ لے، جتنی بھی لمبی داڑھی رکھ لے، جتنی بھی تبلیغ کر لے، جتنے چپے اور دستاریں پہن لے، جتنے واز کر لے، جتنے لیکچر دے لے، اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، اگر دل میں حضور کا ادب نہیں، اگر دل میں حضور کا پیار نہیں، تو نہ اس کی داڑھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، نہ اس کے صدقے، نہ سجدوں کے نشان، نہ اس کی تبلیغ، نہ اس کے چپے کپے اور دستاریں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما چکا ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب، جب تک کوئی اپنے ہر فیصلے میں آپ کو اپنا بادشاہ نہ مان لے، آپ سے محبت نہ کر لے، تب تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے آپ کو اپنے باپ سے پیار ہے۔ کبھی کسی نے دلیل مانگی ہو کہ میں اپنے باپ سے پیار کیوں کروں، میں اپنے باپ کا فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے ذکر کروں یا نہ کروں، مجھے اور آپ کو اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مرشد سے محبت ہے، پیار ہے۔ کبھی دلیل مانگی ہو کسی نے، چلو کسی نے اور بھی کسی نے، جو حضور کی عظمت اور شانوں کو کم کرتے ہیں اور کم سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی، پوری کائنات میں سے بھی کسی نے کبھی دلیل مانگی ہو کہ جی ابے سے محبت کیوں ضروری ہے، جی ابے کا نام فلاں جگہ پہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، فلاں بات ابا کی کرنی چاہیے نہیں، کوئی دلیل مانگی ہو کسی نے؟ کوئی نہیں نا۔ تو جب دلیلیں مانگ کے محبت کرے نا باپ سے، کہ باپ سے محبت کرنے کی دلیل دو، تو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ اپنے باپ کا سگا بیٹا لگتا ہی نہیں، اس لیے یہ دلیل مانگ رہا ہے، اس لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ ابے سے محبت کی دلیل دو۔ تو ذرا اس بات کو سمجھو، میں نے مثال دی ہے، اس بات کو سمجھو۔ کلمہ پڑھے رسول اللہ کا اور وہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور دلیل مانگے کہ بتاؤ نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے؟ وہ پوچھے کہ دلیل بتاؤ نبی کے میلاد کی خوشی کہاں لکھی ہے؟ وہ دلیل مانگے کہ بتاؤ نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کے دلیل مانگے کہ بتاؤ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ جیسے سمجھدار لوگ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گے اور جواب دیں گے کہ جناب بالکل ایسے ہی ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی دلیل مانگ کر اپنے باپ سے پیار کرے، لوگ اسے سگا بیٹا نہیں مانتے، کوئی دلیل مانگ کر ماں کو ماں کہنے لگے، لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں وہ کیسا بندہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، نبی کی بتائی ہوئی نمازیں بھی پڑھتا ہے، نبی کے لائے ہوئے روزے بھی رکھتا ہے، نبی کا بتایا ہوا حج و عمرہ بھی کرتا ہے، نبی کا بتایا ہوا اپنے رب کو رب بھی کہتا ہے، اور پھر دلیل مانگتا ہے کہ نبی کے نام پہ میلاد کی خوشیاں کہاں لکھی ہیں، اور نبی کے لیے کھڑے ہو کے درود پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سمجھے اس بات کو۔ وہ ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ فرمایا کرتے تھے چلے ہو اور نبی پاک نو نال محبت جڑی کرتے ہو، یہ پوچھ کے نہ کریا کرو، بلکہ نبی پاک نال اندھے واہ محبت کریا کرو۔ اور پوچھ کے محبت کی تو کیا کی، اندھے واہ اپنے نبی سے پیار کرو، کیونکہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کو اللہ نے نبیوں کا بھی امام بنا دیا۔ اپنے نبی سے اندھے واہ محبت کرو۔ دلیلیں دینی ہوں تو بڑی ہیں، ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں صاحب ایمان بندہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اسے اس بات کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ نبی کا ذکر کہاں لکھا ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا وہ پورا قرآن حضور کی نعت ہے، اور کہاں سے دکھائیں حضور کا ذکر؟ پھر پوچھے کافر، ہم اسے تو قرآن پڑھ کے بتائیں بھائی یہاں لکھا ہے،
تو کلمہ پڑھنے والے پوچھیں کہ نبی کا ذکر کہاں لکھا ہے، نبی کی نعت پڑھنا کہاں لکھا ہے، نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے، نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے، نبی پاک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے۔ افسر آ جائے تیرا، وزیر مشیر آ جائے، یونین کونسل کا چیئرمین آ جائے، تو کھڑے ہو کے سلام کرنا اپنے لیے فخر سمجھے کہ مجھے کہے گا کہ بندہ میری بڑا ادب کرنے والا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، تو نبی کے نام پر کھڑے ہو کے تو سلام پڑھے تو شرک اور بدعت کہتا ہے، اور تو دلیل مانگتا کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے۔ ایک افسر اور ایک چودھری کے آگے کھڑے ہو کے سلام کرنے کو اعزاز سمجھتا ہے، اور نبی کے سامنے نبی کے نام پر نبی کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کو شرک اور بدعت کہتا ہے۔ کیسا تیرا ایمان ہے؟ کیا کریں ہم تیرے اس ایمان کا کہ جس میں تیری زبان حضور کے لیے کھلے تو حضور کے عیب ڈھونڈے، حضور کے عیب تلاش کرے؟ کیسا ایمان ہے؟ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی کی شان کم کرنے والی آیتیں اور حدیثیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کھول کھول کے لوگوں سے پوچھ کے بھائی کوئی ایسی آیت پڑھاؤ جس سے نبی کی شان کم ہوتی ہو، بھائی کوئی ایسی حدیث پڑھو جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتے، یار کوئی ایسی آیت دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کمی اور نقص اور عیب والی آیت اور حدیثیں ڈھونڈتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قیامت تک تمہاری نسل بھی حضور کی ذات میں عیب ڈھونڈنا شروع کر دے گی، تمہیں عیب حضور کی ذات میں ملے گا نہیں۔ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ چند دن پہلے میں نے درس پاک میں بھی کہا رہا تھا، حضور نے جب پہلی بار اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا تو کافروں نے مخالفت شروع کر دی تھی کہ نہیں کی تھی نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا تمہیں۔ انہوں نے پھر پروگرام بنایا کہ وہ مجلس سجا لی اور لوگوں کو بٹھا لیا، کہا کہ کوئی ایسی بات ڈھونڈو، کوئی ایسی بات تلاش کرو کہ 40 سال میں کوئی ایک عیب بھی نبی کا ڈھونڈ لو۔ کافر آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی ایک ایسی بات ڈھونڈ لو 40 سالوں میں کہ جس سے محمد کی شان کم ہوتی ہو، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں تو صحیح نا کہ ان کی شان اتنی نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ 1400 سال گزر گئے، کافروں کو آج تک حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ڈھونڈ سکے، قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکیں گے کہ جس پر انگلی اٹھا کے کہیں گے محمد میں یہ نقص تھا، معاذ اللہ یہ عیب تھا، یہ کمی تھی۔ کافر نہیں ڈھونڈ سکے۔ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، داڑھی والا، جو دستار اور جبے والا، تبلیغ کرنے والا، درس دینے والا یہ بات کرتا ہے، یہ نبی کے عیب والی، نبی کی شان کم کرنے والی آیتیں اور حدیثیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ دیکھو کیسا ایمان ہے نا؟ سوچنے کی بات، اور ہے سوچنے کی بات کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں ہمارا نبی وہ ہے جس کے اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں، ان کی شان تو وران ورا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں وہ جی آج کی تاریخ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہتے ماننا حرام ہے جی، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا اچھا تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر کسی اور نبی کا کلمہ پڑھ لے تو۔ ہمارے نبی نے تو خود اعلان کیا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہوا ہے کیا؟ کہ تأکل اجساد الانبیاء، کہ زمین نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ نے یہ زمین پر حرام کیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کا اپنا فرمان ہے، ہمارے نبی مار کے مٹی میں نہیں ملے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کے لیے اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے وہ بھی یہ نہیں دیا کہ کہنا لا الہ الا اللہ کانا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ ماضی کی بات نہیں ہے کہ وہ رسول تھے، کلمہ جو پڑھتا ہے اس میں کانا کا عربی کا لفظ کانا نہیں جس کا معنی بنتا ہے کہ تھے یعنی ماضی، کلمے میں بھی ہے محمد رسول اللہ، ماضی کی بات نہیں۔ جب بھی پڑھو گے اس کا معنی یہی بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
تو کتنی شان ہے. تو یہ ایمان والوں کی بات ہے, ایمان والوں کا یہ نعرہ ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. میرے کے پالے محبت سے ایک نعرہ ختم کرنے لگا ہوں. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. کیا نعرہ ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان. کوئی زبان خاموش نہ رہے. محمد ہمارے بڑی شان. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارا. اٹھ بیٹھی. پھر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے. مزمل کہے مدثر پکارے. کیا شان ہے, کیا شان ہے. مزمل کہے مدثر پکارے. وہ نور خدا کو جہاں کے اجالے. وہ نور خدا کو جہاں کے اجالے. محمد یہ زور الیکشن میں چلانا ہے. تسی ابھی جدوں بھی آ رہے ہیں جڑا سنبھالیا ہے نا الیکشن وچ کدے تے یہاں کدے باہر لڑائی شڑائی لگی ہوئے گلی وچ ہیں جی, پھر زور لانا ہے. اوے نبی پاک دی شان تے سادے لفظاں وچ تے سمجھا کے دس رہا کہ ساڈے نبی جیسا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. تے پھر ایڈے چکنا کی کیڑی لوڑ ہے. پھر گد کے اپنا محمد ہمارے بڑی شان والے. اے لوگوں محمد ہمارے بڑی شان والے. اے تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے, ایت والی حدیثیں ڈھونڈو گے, نفس والی کمی والی آیتیں ڈھونڈو گے, تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. پر نبی کی شان میں کمی والی کوئی آیت نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. نبی کی شان میں کمی والی کوئی حدیث نہیں ڈھونڈ پاؤ گے, کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب تیری ذات کی تیری شان کو تیری ذات کی خاطر ہم نے بلند کر دیا ہے. اب وہ رب جانے اللہ نے کتنی شان حضور کی بلند کر دی ہے. ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے
ہوگا، کوئی تیرے کو جواب نہیں ہوگا، لیکن جو ایمان والے بندے ہو، میلاد کی خوشی کرنے والے ہو، کھڑے ہوں گے درود و سلام پڑھنے والے ہو، نام پاک دے بوٹے چومن والے ہو، حضور دا دیدار نصیب ہوگا۔ حضور پوچھیں گے میرے واسطے کی کرتا ہے، تے میری محبت کیا دیو، اے ہوئی آکے گا یا رسول اللہ جننے جو میں سب کچھ کر رہا، میری کہ ہمیشہ اے ہوئی خواہش رہی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس